یہ بھائی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں قدیم ہے اور واجب الوجود ہے، کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ دیکھیں، قدیم کا مطلب قدیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ہمیشہ سے ہو، اسے قدیم کہتے ہیں۔ اور واجب الوجود کا بھی بس یہی مفہوم ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں اضافہ ہوتا ہے کہ واجب الوجود وہ ذات ہے جس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو اور وہ تمام وجودوں کا سبب بنے۔ تو اللہ کے ما سوا کو عالم کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ تو بس اللہ قدیم ہوتا ہے اور عالم حادث کہلاتا ہے قدیم کے مقابل۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ عالم کے وجود کا سبب بنا، اس لیے اللہ کو واجب الوجود کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے وجود کا کوئی سبب نہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے ہے۔ اور عالم کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ اور آپ قرآن کے اندر پڑھیں، بے شمار جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر یہی تمام چیزیں مقصود ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا، وہاں پر سب یہ مفاہیم اخذ ہو سکتے ہیں۔ اور باقی یہ کہ جو اس میں تفاصیل ہوتی ہیں وہ یقیناً عقل سے ہی ثابت کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں قرآن و حدیث نے بہت ہی اجمالی بیان کیا ہے، کیونکہ ان پر غور و تفکر کروانا یہ مقصود شرعی نہیں تھا۔ یہ تو جب یونان سے منطق اور فلسفہ عربک میں کنورٹ کر کے عربوں کے درمیان عام کیا گیا، یہ چونکہ عقلی علوم تھے تو انہوں نے اللہ کی ذات و صفات پر اپنی عقل کے اعتبار سے اعتراضات کیے، تو ہمارے علماء اسلام مجبور ہوئے اس بات پر کہ پہلے منطق فلسفہ سیکھا، پھر انہی کے اصولوں کی روشنی میں بہت سارے عقائد جو اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق تھے ان کو جواب دینے کے لیے وضاح فرمائے، اور اگر ان کو عقائد کو نہ وضع کیا جاتا، ان کی وضاحت نہ کی جاتی تو ذات باری تعالیٰ پر اعتراضات ہوتے، اللہ کی صفات پر اعتراضات ہوتے، اور آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے بدظن بھی ہو سکتی تھیں، بدگمان بھی ہو سکتی تھیں، غلط عقیدہ رکھ کر اپنی آخرت کو برباد کر سکتی تھیں۔ اس مجبوری کی بنا پر انہوں نے اپنی عقل سلیم سے بہت سے عقائد کو ثابت کیا اور دلائل قائم کیے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ جو عقائد عقل سلیم سے ثابت ہوتے ہیں، کیا ان کی تفصیل جاننا ضروری ہوتا ہے یا تفصیل قرآن و حدیث میں ملے گی؟ دیکھیں، جیسے ابھی آپ کو سمجھایا کہ جو چیزیں عقل سلیم سے ثابت ہوتی ہیں ان کو ثابت کرنے کی ضرورت اسی لیے پیش آتی ہے کہ قرآن و حدیث کی نقول میں وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی یا تفصیل سے نہیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے پھر علماء اسلام جو ہیں وہ عقل سلیم سے عقائد کو وضع کرتے ہیں، دیگر علماء کے سامنے پیش ہوتے ہیں، متفق علیہ، پھر وہ عقیدہ عوام تک پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ایسی اس کی صفات بھی قدیم ہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو قدیم مان لیا جائے اور صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو اس کا مطلب ہے صفات جب قدیم نہیں ہیں تو حادث ہیں، حادث کا مطلب مخلوق ہیں، اور مخلوق کے لیے خالق چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور اس میں صفات تھی ہی نہیں تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی صفات کا خالق خود اللہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس میں تخلیق کی صفت بھی نہیں ہے، تو پھر کسی اور ذات نے ان کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اس ذات کا محتاج ہوا۔ پھر اس ذات کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی صفات قدیم تھی کہ نہیں، اور اس ذات کا اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ طاقتور ہونا لازم آیا، پھر ان کے بارے میں ایسے ایسے دور اور تسلسل چلتا رہے گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قدرت رکھنے والی لاکھوں ذوات کو ماننا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اگر عقل سلیم سے بہت سی چیزیں ثابت نہ کی جاتی تو یہ منطق اور فلسفے والے اسی طرح اعتراض کر کر کے ہمارے عقائد کو بھی بگاڑتے اور دیگر مسائل پیدا ہوتے۔ اس لیے جو چیز عقل سلیم سے ثابت ہے بس اس کو وہیں تک محدود رکھیں، نقل کی طرف جانے کی پھر حاجت نہیں ہے۔ ہاں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نقلاً بھی ثابت ہوتی ہیں اور علماء احتیاطاً عقلاً بھی ثابت کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تو ایسا صحیح ہے، لیکن جو صرف عقل سلیم سے ثابت ہے تو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز صراحتاً قرآن سے ثابت ہو اس کا انکار کرنا کفر ہے، تو پھر کرامت بھی تو ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کیسے کفر ہوگا؟ جیسے سکندر ذوالقرنین کی ہے، یا آصف بن برقیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت وہ پلک جھپکتے میں لے آئے تھے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کرامت یہ جو دکھایا گیا کہ آصف بن برقیہ وہ لے آئے، اس کو کرامت کہیں گے؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ کرامت کہیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے ایک اصطلاحی نام رکھا ہے کہ اگر نبی سے خارق عادت کام کا ظہور ہو، یعنی ایسا جو عادت سے ہٹ کر ہے جس کا مقابل لانے سے عام لوگ عاجز آ جائیں، ہم نے اس کا نام رکھا معجزہ۔
اب اگر ایک ولی ایسا کرتا ہے، غیر نبی کرتا ہے، تو کیا اس کو معجزہ کہیں؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے، ورنہ نبی میں اور غیر نبی میں اس اعتبار سے بظاہر مماثلت سی مل جائے گی۔ اس لیے پھر علماء نے اس کا نام رکھ دیا کرامت، وہ نبی ہیں، ان کا نام رکھ دیا ولی۔ تو یہ تو ہم نے اپنے پاس سے کیا، نہیں قرآن سے ثابت صراحتاً تو نہ ہوا کہ کرامت کا لفظ کرامت اس فعل کے لیے لفظ کرامت کا استعمال، یہ تو قرآن سے ثابت نہیں ہے، کرامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن سے بہت سی چیزیں صراحتاً ثابت ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں قرآن کی وجہ سے اس کو نہیں مانتا ہوں قرآن کو، تو وہ کافر ہوگا۔ ورنہ اگر قرآن سے ہٹ کر وہ بعض چیزوں کا انکار کرتا ہے، قرآن سے ہٹ کر، تو یاد رکھیں جو چیز ضروریات دین میں سے نہ ہو اس کا انکار کفر نہیں ہوتا، گمراہی شدید قسم کی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ گمراہی ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میں مکڑی کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا ہوں مکڑی کو، اچھا قرآن پیش نظر نہیں ہے، میں مکڑی مانتا ہی نہیں، مکڑی کا انکار کر دے، حالانکہ سورہ عنکبوت موجود ہے قرآن پاک میں، باقاعدہ مکڑی کا ذکر ہے، تو کیا یہ شخص کافر ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے والی چیز ہے جو آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میں نے 40-50 ہزار کی ایک بکری کسی شخص کو دی کہ تم 6 مہینے تک خدمت کرو، پھر غالباً ہم اس کو بیچ دیں گے اور پھر یہ اس کا پیسہ جو ہے پروفٹ آپس میں طے کریں گے، 50-50 لے لیں گے، تو یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیں پہلے بھی یہ میں نے کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور آپ دونوں گناہ گار ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ نے بکری اس کو دی، وہ اس کی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور اس کی سروس لیتے ہیں، اس کو شرعی اعتبار سے اجارہ کہتے ہیں، اور اجارے کی اجرت ہوتی ہے جس کو سیلری کہا جاتا ہے، آپ کوئی اماؤنٹ اس کو دیں گے، اور یہ فکس ہونا لازم ہے، یہ غیر معلوم نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ فل نہیں ہونا چاہیے، بالکل فکس۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں بکری کی خدمت کرو، ہر مہینے تمہیں 5000 روپے دوں گا، یہ فکس ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا 6 مہینے خدمت کرو، اب وہ کتنی خدمت کرے گا، کتنا چارہ کھلائے گا، اس کے بعد کتنے کی بکے گی، پھر اس کو کتنا پروفٹ ہوگا، یہ سب کا سب غیر معلوم اور مجہول، اس قسم کا اجارہ فاسد ہوتا ہے۔ آپ بھی گناہ گار ہوں گے، وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو سب جگہ ایسا ہو رہا ہے، تو سب جگہ لوگ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں آپ، ایک نمازی ہوتا ہے باقی سب بے نمازی، تو کیا بے نمازی پن بھی جائز ہو جائے گا؟ اگر لوگ حرام قسم کے معاہدات کرنے لگ جائیں تو کیا اس سے ہم شریعت کو مٹا دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، ان کو شریعت کے تابع کریں گے۔ آپ پہل کریں اپنے گاؤں کے اندر، اپنے اطراف کے اندر کہ یہ اس طرح نہیں ہوگا، میں تمہیں بکری دیتا ہوں، 6 مہینے تم اپنے پاس رکھو گے، ہر مہینے کا اتنا پیسہ میں تمہیں دوں گا، 6 مہینے بعد بکری میرے حوالے کر دو، پھر میں کتنے کی بیچ کے کتنا پروفٹ کماؤں وہ میرا، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ کریں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ والدہ کا کچھ چاندی وغیرہ آپ کے پاس تھی، آپ نے بھائیوں سے پوچھے بغیر اس کو بیچ کر اور والدہ کے لیے صدقہ کر دیا اور اجازت بھی نہیں لی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں آپ پر اس کا تاوان لازم ہوگا، آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی شخص انتقال کرتا ہے، جتنے اس کے وارث ہوتے ہیں ان تمام کا اس شخص کے قیمتی مال میں، یعنی ایسے مال میں جس کی باقاعدہ قیمت ہوتی ہے، حق وابستہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے چاہے اچھی نیت سے صدقہ کر دیا لیکن آپ نے ان کا حق مار لیا، ایسا صدقہ جو کسی کا حق مار کر کیا جائے وہ قبول نہیں ہوتا، آپ گناہ گار ہوئے۔ بلکہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کے گھر میں چوری کر کے آپ غریبوں کے اندر سب پیسہ تقسیم کر دیں، تو آپ نے ایک کا حق مارا اور لوگوں کو آپ فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا جتنے کی وہ چاندی بکی اس کے اندر آپ حصے نکالیں، جو آپ کا حصہ تھا وہ تو ٹھیک ہے، اور جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ اب آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا۔ بہن کے کویسچن کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ ان کی چھوٹی بہن تھی، 2 بیٹیاں بھی ہیں، شوہر طلاق دے چکا تھا، اب رجوع کرنا چاہتا ہے، تو ہم نے بتایا رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر 3 طلاقیں دے دی تھی تو حلالہ کے ساتھ، اور 3 طلاقیں نہیں دی تھیں، 1 یا 2 تھیں، تو پھر یہ دیکھیں کہ عدت چل رہی ہے کہ نہیں۔ اگر چل رہی ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ لفظ طلاق سے دی تھی یا کنایہ وغیرہ جیسے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اگر لفظ طلاق سے دی تھی، عدت چل رہی تھی، تو بغیر نکاح کے بھی رجوع کر سکتے ہیں، بس وہ زبان سے کہہ دیں میں نے تمہیں نکاح میں رکھا۔ اور اگر عدت ختم ہو گئی ہے، لفظ طلاق سے دی، عدت ختم ہو گئی تو نکاح ہی کرنا ہوگا۔ ایسے ہی کنایہ لفظ سے اگر طلاق دی تھی، اب چاہے عدت چل رہی ہو یا عدت کے بعد، نکاح سے ہی رجوع ہوتا ہے، نکاح کرنا ہوگا۔ ان تمام رجوع کی جائز صورتوں کے اندر جتنی طلاقیں پہلے دے چکا ہے وہ ہو گئیں، اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گی۔ 2 دی تھیں تو اب 1 کا مالک ہے، جیسی تیسری دے گا اب وہ بچی حرمت مغلظہ کے ساتھ اس پر حرام ہوگی اور حلالہ کرنا ہوگا۔ اس میں جو آخری بات کہنی تھی بس وہ یہ کہ جب اس طرح رجوع کرنا ہو تو آپ پوچھیں کہ کیوں رجوع کرنا چاہتے ہیں اور پہلے طلاق کیوں دی تھی، اس کے اسباب پر توجہ کریں۔ اگر غلطی آپ کی بہن کے اندر ہے، اس نے بامر مجبوری کی ہے، اب وہ محبت میں، بچی کی محبت میں یا گھر کے ماحول خراب ہونے پر آپ کی بہن کو لے کر جا رہا ہے،
اور آپ کی بہن میں خرابیاں موجود ہیں، وہ رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ ساتھ زیادہ عرصے نہیں چل سکتا۔ اتنا آپ سب تکلف کریں گے، پھر دوبارہ انہی ٹینشنوں کے اندر واپس آئے گی لڑکی، کیونکہ وہ ابھی شوہر کی کیفیات کچھ اور ہیں، اور جب وہ لے جائے گا تو کچھ عرصے بعد پھر فیڈ اپ ہو جائے گا اور یہ کہانی دہرائی جائے گی۔ اس لیے پہلے اپنی بہن کی اصلاح کریں اچھی طریقے سے، وہ توبہ کرے، وہ بھی مائل ہونا چاہے کہ ہاں میں رجوع کرنا چاہتی ہوں، میری بچیوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، پھر وہ گندی عادات اپنی نکالیں، اس کے بعد وہ جائیں تو انشاءاللہ ایک پرامن اور پرسکون زندگی ہوگی، اور ان بچیوں کے لیے یہ ماں باپ اچھے رول ماڈل کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بہن آپ کا قصور نہیں ہے، شوہر کا ہے، تو پھر اتنی جلدی رجوع نہ کریں، ان سے کہیں کہ یہ بتائیے کہ ہمیں گارنٹی دیں کہ کس طریقے سے آپ اب وہ پہلے والا معاملہ نہیں دہرائیں گے، پھر آپ کو جوش چڑھے گا، پھر ہماری بچی کو طلاق دیں گے اور ہمیں اذیت میں مبتلا کریں گے، اس کی کوئی گارنٹی آپ رکھیں، وہ چاہے مطلب کوئی خاندان کے اندر بڑوں کو بٹھا کر وہ گارنٹی دیں، اور یا پھر کوئی پراپرٹی وغیرہ بچی کے نام کروائیں کہ اگر تم نے طلاق دی تو بس یہ پراپرٹی تمہاری گئی، تو پھر وہ کچھ بانڈ ہوگا۔ جبکہ لڑکے میں خراب عادات ہوں تو اس طریقے سے کروانا چاہیے، ورنہ اگر آپ فوراً اس نے مارا پیٹا، زندگی حرام کر رکھی تھی اور طلاق دے کے بھیج دیا، آپ تھوڑا رجوع کیا، آپ نے کہا بھی کر لو فوراً، تو کیا وہ پھر اس کی ساری عادات ختم ہو جائیں گی؟ 4 دن بعد پھر وہی کہانی ہوگی، پھر وہی دردناک منظر ہوں گے، پھر وہ بچیوں کی سہمی ہوئی شکلیں ہوں گی، ان کے خوفزدہ چہرے ہوں گے، ان کے ذہن پر قائم شدہ بھیانک قسم کے مکروہ نقش ہوں گے جو ساری زندگی اب ختم نہیں ہو سکتے۔ ماں کے روتا ہوا چہرہ، باپ کا بھیانک غصے والا چہرہ، اٹھے ہوئے ہاتھ، زور زور سے شاؤٹنگ کر رہے ہیں، چیخ پکار کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جانوروں کی طرح لڑ رہے ہیں، بالکل جانوروں کی طرح۔ جانور بس سینگ مارتا ہے، سینگ ان کے نہیں تھے ورنہ بھی مار دیتے، اور بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بعد میں امنڈ آتی ہے محبتیں۔ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، مفتی صاحب کچھ کیجئے، مفتی صاحب کیجئے، آپ نہ کریں اپنے بچوں کے لیے، میں آپ کے بچوں کا ہمدرد بن جاؤں؟ میں نے کوئی ویلفیئر اسٹیٹ تو کھول نہیں رکھا کہ سب بچوں کو میں اپنے پاس رکھ لوں، چلو ایسا ہوتا تو میں سادہ سمجھ کی خدمت کر لیتا۔ بھائی آپ کو خیال کرنا چاہیے اپنے بچوں کا، ان چھوٹے چھوٹے جو معصوم عرفی معصوم ذہن جو ہیں بچوں کے، ان کو خراب مت کیجئے۔ اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا آئندہ کے لیے ایک اچھے لائے عمل کے ساتھ دونوں کو ملائیں ضرور، میں نے جیسے پہلے شروع میں کہا بیسٹ ہے۔